السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشن فار آل. ایجوکیشن فار آل چینل میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اخلاقی کہانیاں زندگی میں بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں اور آدمی کا رویہ مثبت بناتی ہیں، برتاؤ میں بہتر تبدیلیاں لاتی ہیں. لہٰذا ہم ایک اخلاقی کہانی کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وقفے وقفے سے ہم ایک ایک اخلاقی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. آج کی کہانی کا عنوان ہے زبان کا زخم. اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس چینل کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی ہمت افزائی سے ہم ایسی کہانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو آج کی جو اخلاقی کہانی کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس کہانی کا عنوان ہے زبان کا زخم. بہت پرانی بات ہے. کوئی بادشاہ جنگل میں شکار کرنے گیا. ساتھ میں مصاحب، درباری اور سپاہی بھی تھے. بادشاہ کو ایک خوبصورت ہرن دکھائی دیا اور اس نے اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے ڈال دیا. بادشاہ کا گھوڑا نہایت تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، یہاں تک کہ سارے مصاحب، درباری اور سپاہی پیچھے رہ گئے. لیکن ہرن بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ہرن بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا. بادشاہ جنگل کے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا تھا جہاں بہت ہی کم درخت تھے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا. اتنی دیر گھڑ سواری کرنے سے بادشاہ بہت تھک گیا تھا، اسے بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی. بادشاہ کا گھوڑا بھی بہت تھک چکا تھا. دونوں بے حال ہو گئے تھے. دونوں پانی کی پیاس میں تڑپ رہے تھے، پانی کی چاہ میں تڑپ رہے تھے، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. نہ ہی بادشاہ میں اتنی طاقت تھی کہ چاروں طرف گھوم کے پانی تلاش کرتا. ایسی بے بسی بادشاہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی. اس میں کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہ تھی. آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی لیٹ گیا. اب نہ تو اٹھ کر پانی تلاش کر سکتا تھا، نہ ہی کہیں جانے کی سوچ سکتا تھا. اچانک بادشاہ کو سامنے کی جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ سنائی دی. کھڑکھڑاہٹ کی آواز پر بادشاہ نے سامنے دیکھا تو ایک بھیانک شیر ببر غصے کے عالم میں بادشاہ پر چھلانگ لگانے تیار کھڑا تھا. شیر ببر نے تھوڑی سی دوڑ لگائی اور چھلانگ لگائی. بادشاہ میں بالکل طاقت نہ تھی کہ تلوار نکال کر شیر ببر کا مقابلہ کرتا. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آنکھیں بند کر لی اور انتظار کرنے لگا کہ اب شیر اس کا نرخڑا پھاڑ دے گا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. لیکن یہ کیا، شیر ببر اس کی گردن تک تو نہیں پہنچا، بلکہ اچانک دھپ سی آواز آئی. بادشاہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو شیر ببر بیچ راستے میں ہی خون میں لت پت پڑا تھا. بادشاہ کو اچانک دائیں جانب کی جھاڑیوں میں کھرکھراہٹ سنائی دی اور اندر سے ایک بہت ہی لمبا چوڑا، انتہائی بدصورت اور سیاہ فام قسم کا آدمی باہر نکلا. اسی بدصورت آدمی نے اپنا لمبا خنجر یوں پھینکا تھا کہ وہ شیر ببر کے سینے کے آر پار ہو گیا تھا اور آدھی چھلانگ میں شیر ببر نیچے گر کر مر چکا تھا. اب نوجوان آگے بڑھا. اس نے بادشاہ کو بچی کی طرح اپنی گود میں اٹھایا. دوسرے ہاتھ سے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور دور جنگل میں اپنی جھونپڑی میں لے گیا. وہاں پر اس نے بادشاہ کو دودھ پلایا، آرام سے بستر پر سلایا. دوسرے جب صبح بادشاہ سلامت کی آنکھ کھلی تو اس کو پتا چلا کہ جس نے اس کی جان بچائی تھی جنگل میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، یعنی وہ کسان ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جنگل میں ہی رہتا ہے. بادشاہ اس کے ساتھ 3 دن تک اس کی جھونپڑی میں رہا. پھر اس نے کسان سے کہا کہ اسے جنگل سے نکلنے اور محل میں پہنچنے کا راستہ بتائے. کسان نے کہا کہ اسے بہت اچھے سے شہر میں چھوڑ کے آئے گا. بادشاہ نے اپنی انگوٹی کسان کو دی اور کہا کہ جب بھی اسے محل میں آنا ہو
تو وہ انگوٹھی دربان کو دکھائے تو دربان اسے فوراً بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ 3 دن بعد میں آنے کے لیے بادشاہ نے زور دیا کہ 3 دن بعد محل میں بہت بڑا جشن ہونے والا تھا، اور بادشاہ چاہتا تھا کہ سارے لوگوں کو بتائے کہ کس طرح کسان نے جنگل میں شیر ببر سے اس کی جان بچائی تھی۔ 3 روز بعد کسان بادشاہ کے دربار میں پہنچا، دربان کو اپنی انگوٹھی بتائی اور دربان اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ سارے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، بادشاہ بھی اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ چونکہ کسان نے بادشاہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کئی مرتبہ کھانا کھایا تھا، اس لیے اس نے بسم اللہ کہہ کر بادشاہ کی پلیٹ سے ہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ سارے درباریوں کے سامنے اس طرح حرکت ہونے سے بادشاہ شدید ناراض ہو گیا۔ بے اختیار اس نے کسان کو شدت کے ساتھ ڈانٹ دیا کہ بیوقوف، بدتمیز، بد تہذیب، تمہیں بادشاہ سلامت کی پلیٹ سے کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اگر تم نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو اس وقت تمہارا سر نالی میں تڑپ رہا ہوتا۔ کسان نے جو نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا تھا، اسے آدھے ہی پلیٹ میں رکھ دیا اور فوراً کچھ کہے بغیر دربار سے باہر نکل گیا۔ اچانک منہ سے نکلنے والے ان جملوں سے بادشاہ خود پشیمان ہو گیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس کا محسن دربار سے باہر جا چکا تھا۔ چند روز بعد بادشاہ سلامت اپنے خاندان والوں کے ساتھ سیر پر نکلے ہوئے تھے۔ ان کا رتھ ایک پل پر سے گزر رہا تھا۔ اچانک پل پر سے گزرتے ہوئے رتھ کا پہیا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا ٹوٹ گیا اور رتھ ندی میں گرنے کے قریب ہونے لگا۔ اسی وقت کسی انتہائی طاقتور شخص نے رتھ کے پہیے کے ڈنڈے کو مضبوطی سے تھام کر رتھ کو سنبھالے ہوئے رتھ کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، اور اس نے چیخ کر رتبان سے کہا کہ رتھ کے گھوڑوں کو روک لے، ساری سواریوں کو نیچے اتار لے، ورنہ سبوں کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اور تب تک رتبان کو بھی رتھ کے پہیے کے ٹوٹنے کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑوں کو روکنا شروع کر ہی لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھوڑے رکے اور اس شخص نے رتھ کو آہستہ سے زمین پر رکھا اور ساری سواریاں نیچے اتری۔ بادشاہ سلامت جب نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ طاقتور شخص وہی کسان تھا جس نے جنگل میں شیر ببر سے ان کی جان بچائی تھی، اور اب تو اس نے بادشاہ سلامت کے سارے خاندان والوں کی بھی جان بچائی ہے۔ بادشاہ بہت پشیمان ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اس کو اپنا محسن دوبارہ مل گیا تھا۔ اس نے اس کو اپنے گلے لگایا اور بہت منت سے اسی وقت محل میں اپنے محل لے گیا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے اسی وقت ایک جشن برپا کیا۔ بہت سارے لوگ دربار میں آئے۔ سب کو بادشاہ سلامت نے انتہائی احترام کے ساتھ بتایا کہ کس طرح اس مضبوط کسان نے اس جنگل میں شیر ببر سے اس کی جان بچائی تھی، اور کس طرح آج اس نے اس کے پورے خاندان والوں کی جان بچائی۔ پھر کسان بادشاہ سلامت نے کسان سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ بادشاہ سلامت کو بتائے کہ اسے کیا چاہیے، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کسان نے بادشاہ سلامت سے دریافت کیا کہ میں جو بھی مانگوں مجھے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ اس کے بس میں ہونے والی ہر چیز وہ پوری کرے گا، اگر بس میں نہ ہوئی تو جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کی خواہش کو پوری کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ بادشاہ اپنے زبان سے پھرتے نہیں۔ کسان نے بادشاہ سلامت کو ایک مرتبہ جتایا کہ بادشاہ اپنی زبان کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے سے مکرتے نہیں ہیں، تو بادشاہ سلامت نے سب کے سامنے واضح کیا کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے گا اور اس کی خواہش کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کسان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اپنی تلوار نکالے اور کسان کی پیشانی پر ایک لکیر بنا دے۔ بادشاہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں کس طرح اپنے محسن کی پیشانی پر اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچ سکتا ہوں، اس طرح تو تمہاری پیشانی زخمی ہو جائے گی۔ لیکن کسان نے بادشاہ سلامت کو یاد دلایا کہ وہ اپنی زبان سے نہیں مکرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، لہذا بادشاہ نے انتہائی بے دلی کے ساتھ اپنی تلوار نکالی اور کسان کی پیشانی پر ایک لکیر کھینچ دی۔ تلوار کی تیزی سے کسان کی پیشانی کٹ گئی اور اس میں تیزی سے خون بہنے لگا۔ کسان نے اپنا دایاں ہاتھ پیشانی پر رکھا اور فوراً بغیر کچھ کہے دربار سے باہر نکل گیا۔
بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کس قسم کی پریشانی میں وہ پھنس گیا ہے۔ 6 مہینے بعد دوبارہ کسان دربار میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی بادشاہ سلامت کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بادشاہ نے انتہائی محبت سے کسان کو اپنے پاس بٹھایا اور دربار میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ان کے سامنے بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ اب تمہاری پیشانی کا زخم کیسا ہے؟ کسان نے مسکراتے ہوئے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ میری پیشانی کا زخم بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اس کا نشان بھی مٹ چکا ہے۔ لیکن دربار میں پہلی بار جب آپ نے مجھے بیوقوف، بدتمیز اور بد تہذیب کہا تھا، اس کا زخم آج بھی میرے سینے پر ہرا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی بے اختیار رونے لگا اور اس نے کسان سے کہا کہ میں بھول گیا تھا کہ تلوار کا زخم جسم پر رکھتا ہے اور زبان کا زخم روح پر۔ تو ساتھ ہی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان ہمیشہ نرمی سے استعمال کرنا چاہیے، اور سخت زبان استعمال کرنے والا گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی اگلی بار نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کہانی پسند آئی تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔